اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اپنے بندے پر بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اگر وہ بیماری دیتا ہے تو علاج اور شفا پہلے قرار دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جہالت یا جاہلیت کی وجہ سے اس علاج تک نہ پہنچ سکیں، اور بیماری اور اکثر اوقات یہ جو ہم بیمار ہو جاتے ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ اور ہمارے اپنے اسراف کا نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے نفسوں پر، اپنے اوپر۔ وہ اس طرح کہ کبھی کسی چیز کی زیادتی کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی چیز کے کم استعمال کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ جو چیز زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے وہ کر لیتے ہیں، کھانے کی، پینے کی، یا کسی بھی حوالے سے جو استعمال کی چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو عنایت فرمائی ہیں۔ اور جب کبھی ہمیں کسی چیز کا کم استعمال کرنا چاہیے تو ہم زیادہ کر لیتے ہیں، اور زیادہ کرنا چاہیے تو کم کر لیتے ہیں، اعتدال پہ نہیں رہتے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اسراف ہو جاتا ہے اور کمی یا بیشی ہو جاتی ہے، اور یہی ظلم ہے۔ اور اسی ظلم سے بچنے کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو رب العالمین تو کریم ہے، اس سے جو دعا مانگتے رہتے ہیں وہ دعا 3 طریقوں سے کنورٹ ہو جاتی ہے، یا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا تھوڑی دیر کچھ عرصے بعد قبول ہونی ہوتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، یا اگر اس دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو وہ نیکیوں کی صورت میں لکھ دی جاتی ہے اور اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ تو ہر صورت میں دعا کرنا فائدہ مند ہے، اور رب العالمین سے کبھی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ کفر ہے۔ اور یقین کا درجہ رب العالمین سے ہم مانگتے رہیں تو یقین کا درجہ بھی ہمیں مل جائے گا، اور صبر و حوصلہ مانگتے رہیں تو وہ بھی مل جائے گا۔ ہم رب العالمین سے پنجتن پاک کے صدقے یقین کا درجہ مانگتے ہیں، اور یا اللہ کریم ہمیں اس طرح بنا جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں وہ حوصلہ و ہمت و سلامتی و صبر عطا فرما جو تیری طرف سے ریکمینڈڈ ہے ہمارے لیے، اور جو چیزیں ناٹ ریکمینڈڈ ہیں یا اللہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے، ان سے ہمیں دور رکھ لے، اور ان کو مانگنا بھی ہم نہ چاہیں، مطلب ہم ان چیزوں کو مانگیں ہی نہ جو ناٹ ریکمینڈڈ ہیں، ہم ان کے پاس بھی نہ جائیں جو ناٹ ریکمینڈڈ ہیں آپ کی طرف سے۔ تو رب العالمین بہت کریم ذات ہے، رب العالمین سے محبت کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے، اس کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ہر طرح کی نعمتیں اس رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، مسلمان و مومن بنایا، 12 ائمہ 14 معصومین کا ماننے والا بنایا، ان کے گروہ میں شامل فرمایا، اور ان کی خوشی میں خوش ہونے والا بنایا، اور ان کے غم میں غمناک ہونے والا بنایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں رب العالمین کی مرضی سے، اور ہم جائیں گے رب العالمین کی مرضی سے۔ اس دنیا میں بھی اس کی حکومت ہے، اس رب العالمین کی، اسی کی حکومت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس دنیا سے جب اٹھ جائیں گے اس کی مرضی سے تو وہاں بھی آخرت میں بھی رب العالمین کی حکومت ہے۔ لہٰذا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ جو کریم اللہ یہاں کریم ہے وہ ہر جگہ کریم ہے، وہ آخرت میں بھی کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، مطلب جس طرح کا گمان وہ میرے بارے میں رکھتا ہے میں اسی طرح کا اس بندے سے برتاؤ کرتا ہوں، یہ مفہوم ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے رحمت و کرم کی امید لگاتے ہیں، اور یہی گمان رکھتے ہیں جو غفور الرحیم ہمارے لیے ہر وقت ہر لمحہ یہاں پر ہے، اور ہم اس سے معافی اور مغفرت کے طلبگار ہیں، اور وہ معاف کرنے والا ہے جو یہاں بھی معاف کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز۔ صدقہ پنجتن پاک 12 ائمہ 14 معصومین کا وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔